السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ راحت القلوب 8ویں مجلس میں شیخ فرید الدین مسعود گنج شکر علیہ رحمہ فرماتے ہیں، میرے مرشد خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ، ان کے مرشد خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ کی عادت مبارک تھی کہ جب کوئی وفات پاتا تو ان کے ساتھ چل پڑتے اور قبرستان تک جاتے اور دعائیں کرتے۔ ایک بار ان کی ایک پڑوس کا وفات ہوا، حضور ان کے ساتھ قبرستان چلے گئے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ بھی ساتھ تھے، جو کہ مسعود گنج شکر کے مرشد ہیں۔ خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمہ ان کے قبر پر بیٹھے رہے، لوگ واپس ان کو دفن کر کے واپس چلے گئے۔ قطب الدین بختیار کاکی فرماتے کہ میں نے دیکھا کہ حضور کا رنگ تبدیل ہوا، لون متغیر ہوا، میں حیران ہوا کیا معامل ہے۔ تھوڑی دیر بعد حضور نے فرمایا الحمدللہ بیعت نیکو چیز است، الحمدللہ بیعت ایک اچھی چیز ہے۔ میں نے پوچھا حضور کیا معاملہ ہے؟ میں نے پوچھا، میں نے قطب الدین بختیار کاکی نے فرمایا میں نے پوچھا مرشد سے اپنے خواجہ معین الدین چشتی سے، حضور کیا معاملہ ہے؟ اب نے فرمایا معاملہ یہ ہے کہ میں دیکھ رہا تھا کہ اندر قبر میں فرشتے آئے ہیں اور اس شخص کو عذاب دینا چاہتے ہیں، تو اس دوران ہم چنا شیخ عثمان ہارونی پیدا شد این سخن بگفت کہ او از مریدان من است، چون خواجہ عثمان این سخن بگفت با فرشتان فرمان شد بگوید کہ این برخلاف تو بود است. خواجہ فرمود آره اگرچه برخلاف معبود است، اما چون خود را در پله این درویش بست است، نخواهم که او را عذاب کنند. فرمان آمد که ای فرشتان دست از مرید شیخ بدارید کہ او را بدو بخشیدم۔ احوال پوچھنے کے بعد خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے فرمایا کہ معاملہ یہ ہے، پھر میرے مرشد وہاں اندر آئے، خواجہ عثمان ہارونی پہنچے، انہوں نے کہا فرشتوں ان کو عذاب نہیں دو، یہ میرا مرید ہے۔ فرشتوں نے کہا کہ حضور یہ آپ کے پاس سچا نہیں تھا، آپ کے ساتھ یہ سچا مرید نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا سچا بھل نہ ہو لیکن میرے ساتھ وابستہ تو تھا، میرا مرید تو تھا۔ فرشتوں کو حکم ہوا اس کو چھوڑ دو اور یہ سائیں کا مرید ہے۔ حضرت شیخ نظام الدین اولیاء جو راحت القلوب کے مؤلف فرماتے میرے مرشد خواجہ فرید الدین مسعود گنج شکر چشم پر آب کرد، آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمو نیکو چیزیں خود را در پلے یکے بستن۔ کتنا اچھی بات ہے یہ کہ کسی کامل کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ کے رکھنا، کسی کے لیے اپنے آپ کو حوالے کر دینا۔ پھر یہ شعر حضور نے پڑھے اگر نیک شوم مراز شاں گیرندے، ور بد باشم مرا بد شاں بخشندے۔ نیک اگر بنوں گا تو ان کی جماعت میں سے شمار ہو جاؤں گا، اگر بد بنوں گا ان کے صدقے بخشا جاؤں گا۔ شیخ نظام الدین اولیاء فرماتے اسی وقت ایک بوڑھی عورت روتے ہوئے وہاں پہنچ گئی۔ حضرت نے پوچھا میرے مرشد فرید الدین مسعود گنج شکر کیا معاملہ ہے؟ کہ بلا 22 سال سے امرو 20 سال اس کے فرزند ازمن جدا شد و میں ندانم و نمی دانم کے در حیات و یا در ممات۔ 22 سال سے میرا بیٹا غائب ہے، یہ پتہ نہیں کہ حیات ہیں، زندہ ہیں یا مردہ ہیں، کہ بلا مہربانی ہو۔ حضور نے فرمایا مسئلہ نہیں ہے، وہ بس پہنچ گئے آپ کے گھر میں۔ قربان فرید پر گفت یا جب یہ بڑی عورت چلی گئی گھر، وہاں پہنچ گئی تو دروازہ کھٹکھٹانا شروع کیا، باہر گئی تو دیکھا کہ بیٹا موجود ہے۔ بیٹا کیا معاملہ ہے، کہاں سے ہے؟ گفت از اینجا 1500 گرہ۔ گفت امرو چگون آمدی؟ بولا میں 1500 کلومیٹر تقریباً یہاں سے اما دور تھا۔ کیسے پہنچے؟ گفت بر کنار دریا استاد بودم خاطر منسوی تو کشاں شد میں گرستم، ناگا مرد سفید مو خرقہ پوشید از نزدیک آب پیدا شد، فرمو چرا میں گرائی کیف حال باز گفتم، گفت اگر من تو را ببرم چکنی ای سخن او مرا بغایت دشوار نمودان درویش گفت دست مرا دے چشم پیش کن، ہم چنا کردم خود را ودیدم بردر خانہ خود ایستادہ
زال دریافتہ شیخ الاسلام فرید الدین مسعود گئی شکر است۔ سبحان اللہ۔ اما 1500 کلومیٹر دور تھا، ایک سفید پوش بزرگ تشریف لائے، میں دریا کے کنارے تھا، مجھے اما آپ یاد آ گئے تو میں رونا شروع کیا۔ مجھ سے پوچھا کیوں رو رہے ہیں؟ میں بولا یہ معاملہ ہے۔ فرمایا میں تمہیں پہچاؤں؟ مجھے عجیب لگا، کس طرح پہچان گے؟ بولا آنکھ بند کرو، مجھے ہاتھ دو، ہاتھ دیا تو میں یہاں پہ موجود ہوں۔ اما جان بوڑھی عورت کہنے لگی بے شک یہ فرید الدین مسعود گنج شکر کی کرامت ہے۔ میری جان، میرے دوست عزیز، آپ خود سوچے، دو واقعات ہیں، اللہ آپ کو خوش رکھے، یہ بزرگوں کی شان ہے، قبر میں بھی رہنمائی کرتے ہیں۔ مرید بیعت کامل کا بننے کا کتنا بڑا ایک فائدہ ہے۔ اللہ کے ولی آنکھ چمے، آنکھ کھولنے سے بھی، کھول کر بند کرنے سے بھی پہلے کہاں سے کہاں پہنچا دیتے ہیں۔ بلقیس کے تخت کو اللہ تعالیٰ نے ایک بزرگ کے وسیلہ سے وہاں پہنچایا، یہاں پہ اس شخص کو یہاں پہنچایا۔ انشاءاللہ ہم بھی اسی طرح ہمارے بزرگان دین کاملین، اللہ کے محبوب، اللہ کے دوست، انشاءاللہ ہمیں بھی یک مشت میں آنکھ بند کرنے چھپکنے سے بھی پہلے انشاءاللہ ہمیں مدینہ کعبۃ اللہ شریف اللہ کی بارگاہ میں پہنچائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، فقیر مسکین کو اپنے دعا میں یاد رکھیں۔ والسلام، خدا حافظ، اللہ